ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تعلیم کا اسپریڈ ایک تو ہو زیادہ لیکن تعلیم کی کوالٹی. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں نئے نوجوان نسل مل رہی ہے جو یونیورسٹی سے نکل رہی ہے اس کی وہ سوچ میں وسعت نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, سمجھ میں دنیا پہ نظر نہیں ہے. حالانکہ یہ صحیح معنوں میں انفارمیشن ایج ہے. ہم 80s 90s کو کہتے تھے اصل انفارمیشن ایج یہ ہے, اس کے باوجود وسعت کیوں نہیں ہے, گہرائی کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تو 2 سال کا ہمارے یہاں بیچلرس پروگرام تھا جی, جس کی وجہ سے جس سبجیکٹ میں جاتے تھے, جو سائنس میں چلے گئے وہ صرف سائنس کے حد تک رہ گئے, وہ بھی 2 سال میں BSc کر لی, یا پھر جو آرٹس میں چلے گئے. تو ایک آل راؤنڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. تو ایک کام جو میں نے کیا جب میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا وہ یہ کہ بیچلرز جو ہے وہ 4 سال کا پروگرام ہو, اس میں جو لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں وہ سوشل سائنسز, لٹریچر, کمیونیکیشن سکلز, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو پورا جو وہ سب اس میں شامل ہو. اور جو لوگ آرٹس پڑھ رہے ہیں ان کو کچھ آئیڈیا ہمارے یونیورس کے بارے میں, ہمارے جو سائنس کے بنیادی اصول کے بارے میں. تو اب دیکھیے کہ اب آپ کا 4 سالہ گریجویٹ پروگرام ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ اساتذہ کا معیار. جو آپ بلڈنگیں بنا دیں, آپ لائبریریز کتب خانے بنا دیں, آپ خوبصورت عمارتیں سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے کہ جو تعلیم دے رہا ہے استاد اس کی اپنی قابلیت کتنی ہے, وہ کس حد تک اپنی قابلیت کو استعمال کر سکتا ہے تعلیم دینے کے لیے بچوں کو. تو وہاں پر بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اور اسی وجہ سے جب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تھا تو میں نے تقریباً 5000 بچوں کو باہر ٹاپ یونیورسٹیز میں PhD کرنے بھیجا, جو اب بڑی تعداد میں واپس آ رہے ہیں. یہی چیز ہمیں لو لیول پہ کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے ہے کہ ہم اساتذہ کو بہتر تنخواہیں دیں لیکن بہتر کوالیفیکیشنز ہوں, ان کا ایک پہلے ٹیسٹ ہو جس کے تھرو وہ گزریں, اور جو لوگ اس ٹیسٹ سے پاس ہو جائیں وہ صرف پڑھائیں اسکولز کے اندر آ کے. ڈاکٹر صاحب ایک ہی پہلو اور بھی, میں نا امید نہیں ہوں لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ تو فلٹرڈ آؤٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, پوری سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں, فلٹرڈ ہیں. ان کے اندر شوق آگہی مجھے نہیں دکھتا, ان میں کوئی مجھے وہ چمک نہیں دکھتی کہ وہ کہیں کہ یار میں اپنے آپ کو بہتر کروں, سیکھ لوں. اور ایک نا امیدی اور ایک انتشار اور ایک غصہ ہے, جی ہر چیز کے خلاف ہے. جی اس کی وجہ یہ ایک ریئیکشنری اپروچ ہے, کیونکہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ غالباً پاکستان ہی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جی اور ایک عام آدمی کے اندر ایک غم ہے, ایک غصہ ہے کہ کہاں یہ ملک کیا تھا, جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. آپ کراچی میں دیکھیں سڑک پہ کس طریقے سے ڈاکے پڑ رہے ہیں. تو کمپلیٹ کولیپس آف گورننس جو ہوا ہے, جو صنعتیں ہیں پورے ملک میں وہ بند پڑی ہوئی ہیں, بجلی نہیں ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, صبح موٹر سائیکل میں تیل ڈلواتے ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں, بچوں کو اسکول لے جانا ہے تو اس کی فیس کہاں سے آئیں. تو اور انڈسٹریل گروتھ ہو نہیں رہی, وی آر ایکچولی گوئنگ ڈاؤن, یعنی کہ ٹوٹل وی ہیو نیگیٹو انڈسٹریل گروتھ. تو پوری جو سچویشن ہے کولیپس ہو چکی ہے, ہماری جو اکانومی ہے ہماری اکانومی کولیپس ہو چکی ہے. اور پے بیک ٹائم شروع ہو رہا ہے اگلے مہینے سے, کیونکہ آپ نے جو قرضے لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹوٹل نیشنل ڈیٹ ہے وہ آپ نے دگنی کر لی ہے ماشاءاللہ پچھلے 4 سال کے اندر. جو پورے کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کا, وہ $71,000 قرض اپنے سر پہ لے کر پیدا ہو رہا ہے. اور آپ نے جو کچھ 60 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا اس کو تقریباً دگنا کر لیا ہے. اور اس کو جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس کی پیمنٹ شروع ہو رہی ہیں اگلے مہینے سے. لیکن سر قرضہ تو وہ ہوتا ہے جو واپس کرنا ہو. جی یہ ہم نے کون سا, ہم اور قرضہ لے لیں گے اس کے بدلے میں, قرضہ لوٹانے کو نیا قرضہ. ہاں لیکن پھر یہ آپ ڈوبتے ہی جائیں گے ایک سمندر کے اندر جس میں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے. زمین بیچ دی, ضمیر رہ گیا, اس کو ہی بیچ دیں گے. لیکن اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کی صنعتیں بند ہوں گی, آپ کی جو ہے بجلی نہیں ہوگی, آپ کے پاس غربت بڑھتی جائے گی, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی, اور پھر ایک ریئیکشن کے اندر اس کو سیو کرنے کے لیے پھر کوئی مسیحا ہی آئے گا جو اس کو ٹھیک کرے گا. اب میں آپ سے تھوڑا سا تعلیم کے شعبے سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جب ہم مال لیتے ہیں اپنا, میں نے زمین کا, زمین کے ساتھ ضمیر بھی بیچتے ہیں, تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں دینے والوں کا ایجنڈا بھی ٹو کرنا پڑتا ہے. جو ان کی منشا, جو مال لگاتا ہے وہ پھر تال بھی اسی کی ہوگی. جی ہماری بیشتر حکومتیں ماضی میں کسی نہ کسی ڈیل کی بنیاد پہ آئیں. جی چاہے مرحوم ضیاء الحق ہوں, چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, چاہے ایوب خان صاحب ہوں, تب سے شروع کریں تو لگتا ہے کہ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی ڈیل کی. اس ڈیل میں کوئی نہ کوئی وعدہ بھی کیا. جی
اس کا جو نیا ترین ہمیں شوشہ ملا وہ NRO ملا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیٹڈ بینیفٹ ملا وہ ہمیں میمو گیٹ کا ملا. جی. ان دونوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب تک آپ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھنا نہیں سیکھیں گے اور جو غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کو یہ نہیں دکھائیں گے کہ آپ کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی بھی موجود ہے اور آپ سیدھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ ہمیشہ سرنگوں نہیں ہوتے دوسری طاقتوں کے سامنے. زیادہ دور نہیں دیکھیے، آپ دیکھ لیجئے کیوبا کو، چھوٹا سا کیوبا ہے، امریکہ کے برابر لگا ہوا ہے اور وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھتے ہیں اور امریکن کچھ نہیں کر سکتے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. تو ایسی مثالیں ہیں، لیکن ایسی مثالیں وہاں ملتی ہیں جہاں لیڈرز ہوں جن کے اندر کیریکٹر ہو، جو سوچ سکیں، جو اپنے طور پہ اپنے ملک کے لیے جو بہتری ہے اس کو سامنے نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھ سکیں. تو یہ جو سارے آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں NRO ہوا، I mean that was totally immoral. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی immoral کی، کوئی بنیاد نہیں تھی کہ آپ بڑے چوروں کو اور بڑے ڈاکوؤں کو معاف کر دیں اور چھوٹے جو چور ہیں وہ بیچارے جیلوں کے اندر ہیں، پھر یا تو سارے جیل کھول دیں اور یہ اس کو پاکستان کے بجائے اس کو کوئی دوسرا نام دے دیں اس ملک کو. لیکن تو there was no moral justification for it. اور اب شکر خدا کا کہ اب ہم نے کم از کم یہ تو مانا کہ NRO غلط ہوا اور پارلیمنٹ نے بھی یہ مانا اور حکومت نے یہ مانا اور اس کو، لیکن عمل درآمد کس رفتار سے کر رہے ہیں ہم. ڈیسیجن پہ جو سپریم کورٹ ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں کہ ان کے ڈیسیجن پہ کتنی جلدی. ایک میں خالی مثال دے دوں کہ تقریباً 250 پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز جو ہیں موجودہ پارلیمنٹیرینز کی سسپیکٹ ہیں، 51 کی ڈگریز جو ہیں وہ فیک پائی گئی ہیں. احکامات ہیں سپریم کورٹ کے، الیکشن کمیشن کے پاس کہ آپ فوری طور پہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ان احکامات کو جاری کیے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں. لیکن ایسے جو لوگ جو جعلی ڈگری والے پارلیمنٹیرینز وہ آپ کے پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور آپ کے کیبنٹ میں بھی ہیں اور قوانین بھی بنا رہے ہیں، قوانین بھی بنا رہے ہیں. تو آپ کس بنیاد پہ آپ ملک کی بات کرتے ہیں، گورننس کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں آبا کا لیول یہ ہو کہ بلوچستان کے چیف منسٹر فرماتے ہوں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہے تو کیا ہوا. اور جو سندھ کے ایک منسٹر ہیں وہ کہتے ہوں کہ کیا کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہونا چاہیے. تو دا رائٹ ٹو بی کرپٹ، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو آئی ایم ٹوٹلی فلوڈ آن دس اسٹیٹمنٹ. تو یہ جو اس طرح کے جب آپ کے پاس لوگ منسٹرز ہوں اور چیف منسٹرز ہوں تو آپ کس گورننس کی اور کس میرٹ کی اور کہاں ملک جا رہا ہے یہ. تو یو ہیو ٹو ہیو ایک سسٹم. اور میں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کو اس بھنور سے نکالنا ہے تو یہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے. آپ 60 سال سے تجربہ کرتے رہے ہیں، پنگ پونگ گیم ہوتا رہا ہے آرمی کا اور سو کالڈ ڈیموکریسیز کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ تھنگس ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس ایکسیپٹ فار 2 periods. ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں پاکستان کی، آپ کسی سے پوچھ لیں وہ قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بدتر ڈیموکریسی بہتر، ایک جملہ. اور دوسرا جملہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ 5-6 الیکشن کرا دو پھر دیکھو فرانس بن جائے گا. جی. اور صدر محترم نے تو یہ فرمایا کہ 5 سال پورے کرنے دو ملک کی تقدیر بدل جائے گی. 80% مینیفیسٹو بھی پورا ہو گیا. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ موڈ آف الیکشن یا موڈ آف گورنمنٹ غلط ہے، ڈیموکریٹک فورسز تو کہتی ہیں کہ 5-6 الیکشن کرا تو سب صحیح ہو جائے گا. پاکستان میں ہم نے اس کا بالکل برعکس ثابت کر چکے ہیں. جو آپ نے ابھی فرمایا، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری بہترین جو ڈیموکریسی رہی ہے پاکستان میں اس کے مقابلے میں بدترین ڈکٹیٹرشپ بہتر رہی ہے. اور یہ میں فیکٹس اینڈ فگرز سے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر GDP فگرز دیکھ لیں کنسیکٹیولی تو ہمیشہ جب بھی آرمی آئی ہے تو آپ کا جو GDP گروتھ ہے وہ کہیں بہتر رہا ہے بنسبت سو کال ڈیموکریسی سے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو جو ڈیموکریسی میں یہاں پہ رول کر رہی ہو. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکٹ کون ہوتے ہیں. آپ کے سب سے پہلے کیبنٹ میں کون آتے ہیں؟ جو لوگ پارلیمنٹ سے ہیں. پارلیمنٹ میں کون آتے ہیں؟ جن کے پاس 4-5-6 کروڑ روپے خرچ کرنے کے ہوں عام طور پہ تاکہ وہ اتنا خرچ کریں. وہ جو ہے انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے کہ وہ ایک خاص اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں تو اس سے 10 گنا کمانے کی فکر کرتے ہیں. ملک کی خدمت جو ہے کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا وہ لوگوں کے دل میں نہیں ہے. تو یہ سسٹم جو ہے جبکہ اور اس میں جو اسٹرینگل ہولڈ ہے وہ 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو اسٹرانگ فیوڈل سسٹم جو کہ آپ کی کیبنٹ میں چھایا ہوا رہتا ہے
اور اسی وجہ سے جو شوگر کے اندر جو مسائل ہوئے یا دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں سیلف انٹرسٹ پریزرو کرتے ہیں. ایگریکلچرل ٹیکس نہیں آیا, وہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے. تو ایک تو فیوڈل سسٹم جو کہ ہندوستان نے ختم کیا, بنگلہ دیش میں ختم کیا, اور پوری دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک رہ گیا ہے جہاں فیوڈل سسٹم اس انداز سے ہے جس انداز سے ہمارے یہاں ہے. اس کی وجہ سے نہ تعلیم بڑھتی ہے, نہ آپ کے ہاں کوئی صحیح پالیسیز آگے بڑھ پاتی ہیں, کیونکہ کیبنٹ میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں. اور دوسرا جو ہے لیک آف لٹریسی, کہ لوگ جو ہے زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لیک آف لٹریسی بھی پہلے سے ریلیٹڈ ہے نا, کیونکہ اسٹرانگ فیوڈل سسٹم ہے تو اس کی پراسپیرٹی لیک آف لٹریسی میں. بالکل, the two are interrelated. اگر لوگ لٹریٹ ہوگا تو فیوڈلزم کہاں سے چلے گا؟ اسی وجہ سے لٹریٹ نہیں ہونے دیا جاتا, تعلیم کے اوپر اخراجات نہیں کیے جاتے تاکہ ان لوگوں کو نیچے دبا کے رکھو اور ہم جو ہیں بادشاہتیں اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں کر سکیں. اور یہی آپ کو مختلف علاقوں میں, جیسے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک اسی سے کنیکٹڈ ہے. لیک آف لٹریسی ہے, فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں, زیادہ تر لوگ کرپٹ ہیں جو فیوڈلز ہیں وہاں. حکومت جو ہے وہ ایک عادت بن گئی تھی کہ ہر ایک کو 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ روپے آپ نے بانٹ دیے, خاموش رکھا ان کو. تو اور اسی طرح جو حکومت کے جو لوگ اپنے آتے ہیں وہ بھی اکثر لوگ کرپٹ ہوتے ہیں. تو ایک ہاٹ بیڈ آف کرپشن بن گیا ہے پاکستان کے اندر, جو کہ بدقسمتی سے جس کی وجہ سے یہ جو مسائل ہیں, اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایکسٹرنل فورسز, چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے باہر کے فورسز ہوں, وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے دے ہیو دیئر اون اینگلس. کیونکہ اس سے زیادہ ان کو کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور جس میں پوٹینشیل ہے بہت تیزی سے آگے بڑھنے کا, جو ہمارے بچے دیکھیں کتنے ذہین ہیں الحمدللہ, وہ افریقہ کی طرح ریزی نہیں ہے. تو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر پہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہمارا ہے. سو مچ کریٹیوٹی, ذرا سا ان کو 10 سال کا آپ کو موقع مل جائے, ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. تو اس کو توڑو کسی طرح, اس کے اندر افراتفری مچاؤ. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ہم تو جو خرچ کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے باہر کے فورسز خرچ کر رہے ہیں آپ کے ہاں ٹربلز پیدا کرنے کے لیے. میں 2 باتیں یہاں سے آف شوٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ باقی ممالک ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کو. بلوچستان پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں کہ ایک پہلو بلوچستان کا یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں بڑا ظلم ہوا ہے اور ہمارا حق ہے سیپریٹزم, ہمارا حق ہے کہ ہمیں بہتر زندگی دی جائے. دوسرا پہلو یہ کہتا ہے کہ یہی ہندوستان امریکہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اور اس کو پاکستان کو ٹرموائل کرنے کے لیے, اس کو ڈویژن کرنے کے لیے اسٹیبلش کی جا رہی ہے. اور ساتھ میں ایک تیسری چیز رکھنا چاہوں گا. ایک اور پہلو یہ کہتا ہے کہ بھیا پاکستان کی کون سی دشمنی ہے امریکہ ہندوستان کو, اگر پاکستان سٹیبل ہو تو صحیح ہے, کیا ناراضگی ہے ہم سے کہ مطلب وہ باقی ممالک سے تو پنگے, ہم سے کیوں جھگڑا ہے ان کا؟ بات یہ ہے کہ سب سے یہ دونوں باتیں, پہلی دونوں باتیں کی آپ نے, دونوں باتیں صحیح ہیں کافی حد تک. ایک تو آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو منرل ریسورسز ہیں, جو گیس ریسورسز ہیں, ہم سوئی گیس لیتے رہے ہیں, ہماری صنعتیں چلتی رہی ہیں, اس کا جو ریٹرن ہے بلوچستان کو کیا جاتا رہا ہے, مطلب نیگلیکٹڈ ہے, نیگلیجنس رہا ہے, نہ وہاں سڑکیں ہیں نہ وہاں صنعتیں ہیں. اور اگر پیسہ خرچ بھی ہوا تو اس انداز سے خرچ ہوا کہ لوگوں کو دے دیا گیا, جو پاورفل فیوڈلز تھے انہوں نے لوگوں پہ خرچ کرنے, عام آدمی پہ خرچ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی جیبیں بھریں, بڑی بڑی پجیروز خریدیں اور اب باہر بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں اور ادھر ادھر رکھے. تو جو پیسہ حکومت نے دیا بھی وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوا, کاغذ پہ سڑکیں بن گئیں, ریالٹی میں نہیں ہوا. تو ایک تو نیگلیجنس رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور وہ نیگلیجنس جب تک رہے گا اس سے پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں وہاں پر کہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہاں پر باہر کی فورسز موجود ہیں جو کہ وہاں پہ فنڈ کر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہاں کی جو سچویشن. اب ان کا فائدہ کیا ہے, آپ اس کو ذرا سا, یہ ہم سے جھگڑا کیا ہے, جی ہم سے جھگڑا کیا ہے. بات یہ ذرا گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کیا عراق سے کیا جھگڑا تھا کہ عراق پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر اور اس کو تباہ کر لیا گیا, حالانکہ سب کو معلوم تھا کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے. بش صاحب جو تھے وہ کھلم کھلا جھوٹ بولتے رہے, برطانیہ بھی ان کے پیچھے لگ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. کہ تو کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عراق بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا, وہاں کے سائنس انسٹیٹیوشنز بہت اچھے بن رہے تھے, وہاں کے یونیورسٹیز بہت ترقی کرنے لگی تھیں, اور ایک تھریٹ پیدا ہوا تھا اسرائیل کے لیے کہ اگر ترقی کر گیا عراق تو ہمارے لیے تھریٹ ہے. ایران کو اگر اسرائیل کے لیے تھریٹ کیوں تھا؟ بیکاز ایران اپنی سیکیورٹی کو سمجھتا ہے کہ صرف ایران, اچھا اب ایران, اوکے عراق کی بات ہے جی. میں اسرائیل جو ہے جی, اسرائیل اپنی ایک سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک جو کہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو
وہ بہت طاقتور ہو جائے. تو عراق جو ہے وہ اگر طاقتور ہو جاتا ہے تو اسرائیل کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہوتا ہے. اور اب ایران، اور اب ایران کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کے ہاں ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے, ان کی یونیورسٹیز بہت اچھی ہو گئی ہیں, ان کے ہاں جو اس وقت اسلامی دنیا میں نمبر 2 پر ہے ایران, جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے اس وقت, نمبر آف ریسرچ پبلیکیشنز. اور یہ اس کے باوجود کہ اتنی سینکشنز لگیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اس وجہ سے کہ ان کو سینکشنز لگیں کیونکہ اس سے ان میں خود کفالت کی طرف بہت سے ممالک کے لیے, ساؤتھ افریقہ کے لیے فائدہ مند رہی. بالکل جی. تو بیکاز آف دا سینکشنز اس نے ترقی کری, لیکن اب ترقی اس بنیاد پہ کری ہے کہ اسرائیل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں. اسرائیل میں کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو کانگریس میں بھی وہی گھنٹی بجتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اسٹرانگ لنکس ہیں, کنٹرول ہے یہودی لابی کا امریکن پریس کے اوپر بھی, اور امریکہ کے کانگریس کے اندر جو کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور امریکہ کے صدر کے اوپر بھی کافی حد تک کنٹرول رہتا ہے ان پریشرز کی وجہ سے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سیکیورٹی آف اسرائیل کا معاملہ ہے. اگر پاکستان مضبوط ہوتا ہے, جو کہ ہے الحمدللہ کم از کم ملٹریلی, لیکن اگر ملٹری طاقت کو تو ابھی تباہ نہیں کر سکتے, اس پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اقتصادی طور پہ ہم تباہ ہو رہے ہیں, اور تباہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے مسائل پیدا کرو کہ یہ الجھ کے رہ جائیں, اور نہ انڈسٹریلائزیشن ہو, نہ آئی ٹی کی بات ہو, نہ بایوٹیک کی بات ہو, نہ انجینئرنگ میں ہم آگے بڑھیں, آپس میں ہم الجھ کے رہ جائیں اور خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. دس از دا آپ نے جو ملٹری اسٹرینتھ کی بات کی پاکستان کی, کہ اس کو ابھی تک تھریٹ نہیں کرتے, لیکن ملٹری اسٹرینتھ کو پچھلے برس ہم نے دبایا خوب ایٹ ایوری لیول, کریکٹ؟ جی. اگر آپ دیکھیں کہ جو سویلین اور ملٹری کے بیچ میں ڈیوائڈز کریٹ کیے گئے, ملٹری کو ڈی فیم کیا گیا, ابھی بھی ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ملٹری میں غلطیاں کی. میں ایک وقفہ لینا کہ اگر ماضی میں آپ نے فرمایا کہ بلوچستان کو نگلیکٹ کیا گیا تو اس میں ملٹری گورنمنٹ بھی رہی ہے, جی, اس میں ضیاء الحق صاحب بھی رہے, اس میں پرویز مشرف صاحب کے پاس بھی 9 برس رہے, وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, انہوں نے کون سا کر دیا, ایونچولی اٹھا کے بگٹی صاحب کا قتل ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ صحیح غلط میں نے تو آنکھ سے نہیں دیکھا, لیکن ایک یہ چیز تو ہے نا ایگزسٹنگ. تو اس پہ سب آئی ووڈ لائک ٹو کامنٹ کہ ملٹری جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ اسرائیل کو کاٹ رہی ہے, آئی لائک ٹو کامنٹ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے.